بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پروفیسر محمد عثمان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گلستان ادب۔ عزیز طلبہ، آج ہم شعری اصطلاحات پڑھنے جا رہے ہیں۔ 11ویں جماعت کے پیپر میں 5 نمبر کی معروضی ہوتی ہے شعری اصطلاحات۔ شعری اصطلاحات میں 4 چیزیں شامل ہیں: قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے قافیہ۔ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے، معنی پیچھے آنے والا۔ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پیچھے آنے والا۔ قافیہ کی جمع قوافی۔ قافیہ جو ہے یہ غزل کے لیے ضروری ہوتا ہے، قافیہ کے بغیر غزل نہیں ہوتی۔ آگے اس کی تعریف ہے: ہم آواز یا ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، مثلاً کام، دام، گام، شام وغیرہ۔ عزیز طلبہ دیکھیں، یہ ہم وزن بھی ہیں اور ہم آواز بھی ہیں، تو ان کو انڈر لائن بھی کیا گیا ہے: کام، دام، گام، شام۔ اس کے بعد آگے شعری مثال ہے۔ شعر سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قافیہ کون سا ہے اور کس جگہ پہ آتا ہے؟ تو دیکھیں، ایک شعر لکھا ہوا ہے: گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ اس شعر میں قرار اور بہار یہ قافیہ ہیں۔ یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے۔ اس کے بعد اہم بات، قافیہ جو ہے یہ ردیف سے پہلے آتا ہے، جیسے اوپر کی مثال میں آپ نے دیکھا بھی ہے، قافیہ جو ہے یہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ تو دیکھیں، قرار اور بہار، یہ اے کاش یہ ردیف ہے اور ردیف سے پہلے قرار، بہار۔ تو یہی بات ہم نیچے پڑھ رہے ہیں، قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ اگر ردیف نہ ہو تو قافیہ شعر کے آخر پر ہوگا۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ردیف جو ہے یہ غزل کے لیے ضروری نہیں ہے، ردیف کے بغیر بھی غزل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر ردیف نہ ہو، غیر مرتب غزل ہو، تو قافیہ جو ہے یہ ہمیں شعر کے آخر پر ملے گا۔ یاد رہے، قافیہ غزل یا قصیدہ کے مطلع کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں موجود ہوگا۔ قافیہ جو ہے چاہے غزل ہو یا قصیدہ ہو، اس کا مطلع جو ہوتا ہے اس کے دونوں مصروں میں، اور باقی جتنے بھی اشعار ہوں گے اس کے دوسرے مصرے میں موجود ہوگا، پہلے مصرے میں نہیں ہوگا بلکہ باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ہوگا۔ اس کے بعد ردیف عربی زبان کا لفظ ہے۔ پہلے ہم نے قافیہ پڑھا ہے، قافیہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب ہم ردیف پڑھ رہے ہیں، ردیف بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ قافیہ کے معنی ہم نے پڑھے ہیں پیچھے آنے والا، لیکن یہاں پہ ردیف کے معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ قافیہ مذکر استعمال ہوتا ہے، ردیف مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عزیز طلبہ یاد رکھیے گا، قافیہ غزل کے لیے ضروری ہے، ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نیچے ردیف کی تعریف بہت ہی آسان الفاظ میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم جنس الفاظ یا بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ مثلاً
ہوتا ہے وغیرہ۔ کوئی بھی شعر ہوگا اس کے آخر پر ایک جیسے الفاظ جو بار بار آ رہے ہیں، اگر مطلع ہوگا تو مطلع کے دونوں مصروں میں آخر پر ہوگا، باقی جو تمام اشعار ہوں گے ان کے دوسرے مصرے کے آخر پر ردیف موجود ہوتی ہے۔ تو شعری مثال: گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ تو دیکھیں عزیز طلباء، اے کاش جو ہے یہ سرخ رنگ سے لکھا گیا ہے، تو اے کاش کیونکہ یہ مطلع ہے تو دونوں مصروں میں اے کاش آخر پر ایک جیسے الفاظ جو ہیں یہ آ رہے ہیں، تو یہ ردیف ہیں۔ اس مثال میں اے کاش ردیف ہیں۔ ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہے، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ قافیہ غزل کے لیے ضروری ہوتا ہے، ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جس غزل میں ردیف موجود ہو مرتف غزل کہلاتی ہے، اور جس غزل میں ردیف موجود نہ ہو غیر مرتف غزل کہلاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، مرتف غزل کون سی ہوتی ہے؟ جس میں ردیف موجود ہو وہ مرتف غزل ہے، اور جس میں ردیف موجود نہ ہو وہ غیر مرتف غزل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اشعار دیے گئے ہیں: گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ تو یہاں پہ ردیف موجود ہے تو یہ مرتف غزل ہوگی۔ اہم بات لکھی ہوئی ہے: ردیف غزل کے مطلع کے دونوں مصروں میں، جبکہ باقی اشعار کے دوسرے مصرع کے آخر پر ہوگی۔ ردیف کے الفاظ کی تعداد کی کوئی قید نہیں۔ اکثر معروضی ہوتی ہے کہ ردیف کے الفاظ ہو سکتے ہیں 1، 2، 3، کوئی قید نہیں۔ تو ردیف کے الفاظ کی تعداد جو ہوتی ہے اس کی کوئی قید مقرر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مطلع کی طرف۔ تو دیکھیں، مطلع عربی زبان کا لفظ ہے، معنی طلوع ہونے کی جگہ۔ گرامر کی روح سے اسم ظرف مکان ہے۔ بہت دفعہ معروضی پوچھی جاتی ہے کہ مطلع گرامر کی روح سے کیا ہے، تو یاد رکھیے گا اسم ظرف مکان۔ اسم ظرف مکان۔ تعریف: غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ مثلا وہی شعر لکھا ہوا ہے: گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ قرار، بہار قافیہ ہیں اور اے کاش ردیف ہیں۔ پہلے مصرے میں بھی قافیہ بھی موجود ہے، ردیف بھی موجود ہے۔ دوسرے مصرے میں بہار قافیہ ہے اور اے کاش ردیف ہے۔ اس شعر میں قرار، بہار قافیہ دونوں مصروں میں ہے، اور اے کاش ردیف بھی دونوں مصروں میں ہے، تو یہ شعر غزل کا مطلع کہلائے گا۔ غزل کا دوسرا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو ہم ردیف ہوں، اگر اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلا شعر پڑھا ہے، اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دوسرا شعر جو ہوتا ہے اس کے بھی دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہوتا ہے اور ردیف بھی موجود ہوتا ہے، تو اس کو ہم مطلع ثانی کہتے ہیں۔ دوسرا مطلع ثانی۔ اس کے بعد کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ غزل کے تیسرے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہوتا ہے اور ردیف بھی موجود ہوتی ہے، تو اسے ہم مطلع ثالث کہتے ہیں۔ مطلع کے بعد آنے والا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے بعد جو بھی شعر ہوگا اسے ہم حسن مطلع کہتے ہیں۔ اگر غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود نہ ہوں تو وہ غزل کا پہلا شعر کہلائے گا۔ کبھی کبھی عزیز طلباء ایسا ہوتا ہے کہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے پہلے مصرے میں قافیہ اور ردیف نہیں ہوتا،
تو دوسرے مصرے میں کافی اور ردیف موجود ہوتے ہیں تو اسے ہم مطلع نہیں کہہ سکتے بلکہ اسے ہم غزل کا پہلا شعر کہیں گے۔ بہت اہم بات ہے، غزل کے مطلع کو نقیب بھی کہتے ہیں۔ غزل کا جو مطلع ہوتا ہے اسے ہم نقیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مقطع کی طرف۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے۔ عزیز طلبہ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے قافیہ، ردیف، مطلع، اب ہم مقطع پڑھ رہے ہیں تو یہ سارے ہی عربی زبان کے لفظ ہیں۔ یہاں پہ مقطع کے معنی لکھے ہوئے ہیں، معنی ہیں کاٹنے کی جگہ۔ گرامر کی روح سے اسم ظرف مکان ہے، ہم نے مطلع پڑھا ہے وہ بھی ظرف مکان ہے، اور یہاں پہ مقطع پڑھ رہے ہیں یہ بھی ظرف مکان ہے۔ تعریف: غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ مثلا شعر لکھا ہوا ہے، ٹک میر جگر سختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ تو یہاں پہ میر لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، میر تقی میر، تو یہاں پہ صرف اور صرف میر لکھا گیا ہے۔ اس شعر میں میر شاعر کا تخلص ہے۔ تو اسی طریقے سے آگے بھی کچھ مثالیں دی گئی ہیں تاکہ آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے۔ شاعر یا ادیب، اب سوال یہ ہے کہ تخلص ہوتا کیا ہے؟ شاعر یا ادیب اپنے اصل نام کی جگہ جو مختصر نام استعمال کرتا ہے تخلص کہلاتا ہے۔ مثلا میر تقی میر کا تخلص میر، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عزیز طلبہ کہ میر تقی میر کم ہی بولا جاتا ہے، اور ہم نے غزلوں میں بھی پڑھا ہے جہاں کہیں بھی مقطع ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں صرف اور صرف میر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میر تقی میر کا تخلص میر ہے۔ اسی طریقے سے فیض احمد فیض، ان کا تخلص جو ہے وہ فیض ہے، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص غالب ہے، غالب کے نام سے مشہور ہیں۔ اگر شاعر آخری شعر میں اپنا قلمی نام استعمال نہ کرے تو وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا۔ یاد رکھیے گا مقطع کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخری شعر بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرے۔ تو یہاں پہ وہی بات کی گئی ہے، مقطع کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، آخری شعر بھی ہو اور شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرے۔ تو یہاں پہ اگر لکھا گیا ہے اگر شاعر آخری شعر میں اپنا قلمی نام استعمال نہ کرے تو وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا۔ اگر وہاں پہ وہ تخلص استعمال نہیں کرتا تو پھر ہم اسے مقطع نہیں کہہ سکتے بلکہ غزل کا آخری شعر کہیں گے۔ کبھی کبھی شاعر غزل کے درمیان اپنا تخلص استعمال کرے تو وہ غزل کا شعر کہلائے گا۔ عزیز طلبہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شاعر غزل کے درمیان اپنا تخلص استعمال کر دیتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ مقطع کے لیے دو شرائط ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ آخری شعر ہو اور ساتھ شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرے۔ تو اگر وہ آخری شعر نہیں ہوتا یا تخلص استعمال نہیں کرتا، آخری شعر میں اگر تخلص استعمال نہیں کرے گا تو وہ آخری شعر کہلائے گا۔ اگر کبھی کبھی غزل کے درمیان میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر دیتا ہے تو اسے ہم غزل کا شعر تو کہہ سکتے ہیں لیکن مقطع نہیں کہہ سکتے۔ مقطع کے لیے غزل کا آخری شعر اور تخلص کا ہونا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، کچھ شعراء ایسے ہیں جن کے تخلص کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ دیکھیں تخلص کی علامت لگی ہوئی ہے، تو جو بھی تخلص ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیں یہ علامت جو ہے یہ دکھائی دے گی۔ جیسے میں نے اوپر یہ میر، فیض، غالب یہاں پہ لگائی بھی ہے۔ تو امید کرتا ہوں عزیز طلبہ آپ کو لیکچر بہترین طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو
ایسے ہی لیکچر سننے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل گلستان ادب اسے سرچ کریں، تو یہاں سے آپ کو اردو کے لیکچر ملتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔